وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ان بدبخت شیعوں نے ہماری ماں کے متعلق کیا کہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نعوذ باللہ وہ باتیں میں کہنے سے میری زبان کٹ جائے گی، اس بات کا مجھے ڈر ہے ان کی باتوں کو نقل کرنے کے لیے، لیکن یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، ایسے بدبختوں کی کمی نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج کل یہ یوٹیوب بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کیسا کچرے کا ڈبہ بن گیا ہے، ہر کس و ناقص صحابہ کے متعلق بولنے لگ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ کہاں سے اس آدمی نے ایک حدیث لائی ہے پتہ نہیں، کہتا ہے معاویہ تو فرعون ہذہ الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے۔ نعوذ باللہ ایسا بدبخت ایک آدمی، اس طرح کا بدبخت۔ قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا، آپ کا، تمام مخلوقات کا تن تنہا خالق، رازق، مالک ہے، اور ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے سامان ہدایت کے ساتھ عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ پیغام کو انسانیت تک، قیامت تک آنے والی انسانیت تک پورے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اب میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے آخری فرد کی اخروی نجات و کامیابی کا انحصار، مکمل انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، لائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے ایک منفرد انداز میں، جس میں زیادہ تر آپ کے سامنے منصوص باتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا تعلق کتاب اللہ سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ سے ہے۔ وہ باتیں سیرت طیبہ سے متعلق آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، صرف نمونہ نہیں ہے بلکہ بہترین نمونہ ہے۔ Indeed you have a beautiful pattern of conduct in the life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، آپ کی زندگی غیر فطری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے جب نبی کی زندگی نمونہ ہے تو نبی کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے فطرت کے دائرے میں رکھا ہے، فطرت کے باہر نہیں۔ جس طرح سے دین کا ایک مزاج لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دین کی ایسی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک دین سپر نیچرل ہے۔ دین کیسا ہے یہ دین اسلام؟ اس کے اندر ایسی حکایات بیان کی جاتی ہیں، ایسی داستانیں بیان کیے جاتے ہیں، ایسے قصے کہانیاں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے آپ، اللہ کے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے بندے آپ، اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ شکر کرنے والے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی؟ فطری زندگی۔ آپ کی زندگی فطری ہے، اسی لیے ہمارے لیے اس میں نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی اگر غیر فطری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھاتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی نہیں پیتے، آپ کو سونے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، آپ شادیاں نہیں کرتے، آپ کی اولاد نہیں ہوتی، آپ کو غم نہ ہوتا، آپ کو تکلیف نہ ہوتا، آپ ہوا میں چلتے، آپ فضا میں چلتے، آپ پانی کے اوپر چلتے، اگر ایسی زندگی آپ کی ہوتی ہمارے لیے نمونہ نہ ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی ایسی ہوتی تو ہمارے لیے آپ کی زندگی نمونہ نہ ہوتی۔ آپ کی زندگی فطری زندگی ہے، اسی لیے اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، اور یہ زندگی ہمارے لیے حجت کی زندگی ہے۔
اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے کر ہم پر حجت قائم کر دی ہے، ہم پر حجت تمام اللہ رب العالمین نے کر دی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کو اس زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ زندگی فطری زندگی ہے۔ آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کیسے جی سکتے ہیں، ہمارے لیے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوا ہو سکتی ہے، نمونہ ہو سکتی ہے، یہ بہانہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہترین زندگی ہے اور بالکل فطری زندگی ہے۔ سبحان اللہ، اسی فطری زندگی کا ایک فطری واقعہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ زندگی جو فطری ہے اور اسی کا ایک فطری واقعہ، سبحان اللہ، اور ایک بہت بڑا واقعہ، سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حادثہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہے واقعہ افک۔ اس کا نام کیا ہے؟ واقعہ افک اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس واقعے کا ذکر، سبحان اللہ، کیسا واقعہ؟ قرآن مجید کے اندر اس واقعے کا ذکر، بخاری شریف کے اندر اس واقعے کا ذکر، مسلم شریف کے اندر اس واقعے کا ذکر، احادیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر اس واقعے کا ذکر، اتنا پھیلا ہوا ذکر، سبحان اللہ، اتنا منصوص یہ واقعہ ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، کتاب اللہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس واقعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واقعہ افک کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں بخاری شریف کی طویل روایت کی روشنی میں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگا، اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں۔ آپ نے اب بہت زیادہ، میں اب ریکیپ یہاں سے کروں گا اور بہت زیادہ ریویژن کروں گا تو وقت میرے پاس نہیں رہے گا، سیدھا وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے ختم کی تھی پچھلے درس میں۔ آپ نے یہاں تک بات سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے، اب تک تو آپ بالکل بے خبر تھی، آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے پاس آپ کے متعلق کیا باتیں اڑائی جا رہی ہیں، آپ کے تعلق سے بدبخت قسم کے منافقین کیسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بالکل احساس نہیں تھا، بالکل پتہ ہی نہیں تھا، آپ بالکل اس سلسلے میں غفلت میں تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ کو یہ بات پتہ چلی، مستح کے ذریعے، حضرت مستح کی والدہ کے ذریعے جب یہ بات آپ کو پتہ چلی تو کہتی ہیں فَازْدَدْتُ مَرْضًا عَلَى مَرْضِي، پہلے سے ہی آپ بیمار چل رہی تھی، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ آپ کے متعلق ایسی باتیں چل رہی ہیں، اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ میری بیماری میں اضافہ ہو گیا، بیماری میں اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ، فَازْدَدْتُ مَرْضًا عَلَى مَرْضِي، بیماری میں اضافہ ہوا، فوراً آپ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مہینے سے یہ معمول چلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، سلام کرتے تھے، طبیعت پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ پرانے والی جو معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہوا کرتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محسوس نہیں کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے نبی پھر سے آئے، سلام کیا، طبیعت پوچھی تو کہا اِذْن لِی اِلیٰ ابویہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے ماں باپ گھر جانے کی اجازت چاہتی ہوں، آپ مجھے امی ابا کے پاس جانے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت سیدہ عائشہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کی مزید تفصیل معلوم کرنے کے لیے، اور واقعی میں یہ بات کتنی پھیلی ہوئی ہے، اس بات کا کیا معاملہ ہے، پورا کا پورا حقیقت جاننے کے لیے جانا چاہتی ہیں والدین کے پاس۔ اور ایسی صورت میں، ایسی نازک صورت میں ایک عورت کے لیے ان کے والدین کا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے پاس جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت لی اور اپنے امی کے ابا کے پاس گئیں۔ تو گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امی کے پاس جاتے ہی کہتی ہیں یا امتا ما یتحدث الناس، اے میری امی، یہ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ما یتحدث الناس، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حوی یا بنیتا حوینی علیک، حوینی علیک، اے میری بچی صبر کر، اے میری بچی صبر کر۔ تو کہتی ہیں واللہ لقلما كانت امرأة قط وضيعة عند رجل يحبها ولها ضرائر اكثرن عليها، کہتی ہیں اے میری بچی صبر کر، ایک ایسی عورت، بہت ایسے کم ہی عورتیں ہوتی ہیں، ایک ایسی عورت جو بہت خوبصورت ہے، جو بہت خوبصورت ہے، قط وضیعہ، بہت خوبصورت ہے، اور ایک ایسے شوہر کے پاس ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بہت خوبصورت اور ایسے شوہر کے پاس ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اس کی سوتنیں بھی ہیں، ایسی عورتوں کے ساتھ تو ہمیشہ ایسا معاملہ ہوتا ہی ہے۔ ماں نے کہا کہ ایسی عورتوں کے ساتھ جو بہت خوبصورت ہے اور اس کا شوہر اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے،
تو ایسی اللہ اکثرنا علیہا، اس طرح کی عورتوں پر، ایسی خوبصورت عورتوں پر اور جن سے شوہر محبت کرتا ہے اور سوتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح کی الزام تراشیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت نہ کرو، حوینی علیکی، اپنے آپ پر ایزی جاؤ، صبر سے کام لو۔ یہ حضرت عائشہ کی ماں نے کہا۔ دیکھیے فطری معاملہ، فطری جملہ ہے، فطری جملہ ہے، جبکہ حضرت امہات المؤمنین، جتنی بھی امہات المؤمنین اس وقت تھیں، وہ اس معاملے میں بالکل نہیں تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں کا یہ سوچنا تھا، انہوں نے اپنے دل کی یہ بات بیان کی کہ اس عورت کی سوتنیں ہوتی ہیں، اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی الزام تراشیاں تو اس عورت کے اوپر ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کی امی نے جب ان سے یہ کہا، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وہاں سے حضرت عائشہ کا رونا شروع ہوا۔ ویسے تو رو ہی رہی ہیں، لیکن امی کے گھر کو آئیں اور وہاں سے فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَا أَكْتَحِلُ نَوْمًا وَلَا يَرْقَعُ بِدَمْعٍ، کہتی ہیں کہ مجھے نیند نہ آتی تھی، رات بھر نیند ہی نہیں، اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، رات بھر بالکل نیند نہیں اور آنسو ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا رو رہی ہیں، حتی اصبحت، رات بھر رونا، اس طرح کا دن چل رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یظنانی ان یہ کہتی ہیں کہ ان البکاء فالق کبدی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ کو لگنے لگا کہ رونے کی وجہ سے کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ حضرت عائشہ اتنا روتی تھی کہ میرے اماں باوا کو لگنے لگا کہ کہیں رونے کی وجہ سے میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ کس کرب میں، کس علم میں، کس تکلیف میں ہماری ماں مبتلا رہی ہوں گی، آپ اندازہ لگائیں۔ سبحان اللہ، اتنا روئی، راتوں رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، اور رات بھر رونا اور بالکل نیند کا کوئی نام نہیں، یہ تھا۔ اور اوپر سے پچھلے ایک عرصے سے، ایک مہینے سے آپ ویسے بھی بیمار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی بیمار ہیں، اور آپ ویسے بھی دبلی پتلی سی تھیں، کم عمر کی تھیں، بیمار تھیں، اوپر سے اتنا رونا، کھانا نہ پینا، اتنا رونا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا، اور رات بھر رونا اور کوئی نیند نہیں۔ یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی اپنی انتہا کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں حضرت اسامہ کو بلاتے ہیں، حضرت علی کو بلاتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت علی ابن ابی طالب، یہ دونوں اللہ کے نبی کے بڑے قریبی، بہت پیار تھا اللہ کے نبی کو حضرت علی سے، آپ جانتے ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سے اللہ کے نبی بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے متعلق، حضرت علی سے اور حضرت اسامہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے عائشہ کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس نے آپ کو شک میں مبتلا کیا ہے؟ کیا ان کے متعلق کوئی ایسی چیز اس سے پہلے سنی ہے، کبھی آپ کے علم میں آئی ہے؟ دونوں سے مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَهْلُكَ وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں وَأَهْلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی کے متعلق، واللہ، اللہ کی قسم ہے، میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی بیوی کے متعلق آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے ان کے متعلق خیر کے علاوہ ہمیں کچھ، بھلائی کے علاوہ ہم نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ جانا ہی نہیں، اگر جانا ہے تو ان کے متعلق صرف بھلائی، صرف خیر ہی خیر ہم نے جانا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم یضیق اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تنگی نہیں کی ہے، والنساء کثیر سواہا، بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کی بہت ساری بیویاں اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی ہے، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہاں پر، ٹھیک ہے، حضرت علی نے یہ کہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَاسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْ کی، آپ ان کی جو نوکرانی ہے گھر میں جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، ان کو بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، حضرت بریرہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حل رأیتی ما یریبکی، اے بریرہ کیا تم نے عائشہ کے اندر کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈالے، شک میں مبتلا کرے، کوئی چیز تو نے دیکھی ہے اس کے اندر؟ کیونکہ حضرت بریرہ تو حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، میں نے کبھی ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. ہاں مگر اتنا جانتی ہوں انہا جاریۃ حدیثۃ السن، وہ بہت کم عمر ہیں، ان کے اندر میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی. اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے کبھی ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. ہاں اتنی برائی ان کے اندر ضرور ہے، انہا حدیثۃ السن، وہ بہت کم عمر کی ہیں. اور فتنام علی عجین اہلیہا فتأتی الداجن فتاکلہ، کہتی ہیں کہ آٹا گوندتی ہیں. ان کے اندر اتنی برائی ضرور ہے کہ آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوند رہی ہوتی ہیں، وہیں پر نیند آ جاتی ہے، وہیں پر سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. اتنا ہے دیکھو ان کا، اتنی معصوم ہے، اتنی کم عمر ہیں، آٹا گوندتی رہتی ہیں اور وہیں پر اگر نیند آ گئی تو سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. اگر ان کے اندر کوئی برائی میں نے دیکھی ہے، یہ برائی ہے ان کے اندر. اللہ اکبر. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی. 3 صحابہ ہیں یہاں پہ گواہی دینے والے. سبحان اللہ. عفت کی، پاک دامنی کی، عصمت کی سیدہ عائشہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. اس کے علاوہ بھی دیکھیے حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنا ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاندان کی، اللہ کے نبی کی پھوپھی، اللہ کے نبی کے اپنے خاندان کی پھپھو کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب، اور ریسنٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. اور جیسے کہ فطری طور پر یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ سوتنوں کے بیچ میں ایک آدمی کی اگر بہت ساری بیویاں ہیں تو ان کے بیچ میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک تھی، بہت نیک، بہت باورا خاتون تھی، بہت نیک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس گئے. حضرت زینب سے یا زینب ما رأیتی ما علمتی ما رأیتی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ زینب عائشہ کے بارے میں کیا کبھی تم نے کچھ سنا ہے؟ عائشہ کے اندر کبھی تم نے کبھی کچھ برائی دیکھی ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیا ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتن بھی ہیں. اور حضرت عائشہ کا بیان ہے اسی حدیث کے اندر کہ فَكَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی تمام بیویوں میں اگر میرا کوئی کمپٹیشن تھی تو زینب تھی. سبحان اللہ. اور زینب ہی وہ تھی جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتی تھی. اللہ کے نبی کی محبت میں ہو ہر اعتبار سے، اللہ کے نبی کی تمام بیویوں میں میرا کمپٹیشن اگر میں کسی کو سمجھتی تو زینب کو سمجھتی تھی. حضرت زینب کیا کہتی ہیں، احمی سمعی و بصری ما علمت منها الا خیرا، میرے آنکھ اور میرے آنکھوں کو اور میرے کانوں کو اللہ سب سنبھال کر رکھے، حفاظت سے رکھے، میں نے ان کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. حضرت زینب کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی تمام بیویوں میں میرا کوئی کمپٹیشن تھی تو زینب تھی. اور زینب بھی خود اپنے آپ کو مجھ سے آگے لے جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے ورا نے فَعَصَمَهَا الورا، ان کے ورا نے، ان کے تقوی نے بچا لیا، ان کے تقوی نے بچا لیا. اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا گواہی دی، اللہ میری آنکھوں کو اور میرے کانوں کو محفوظ رکھے، میں نے کبھی بھی ان کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں جانا. یہ حضرت زینب نے کہا. سبحان اللہ. یہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے، اس طرح کہ اللہ کے نبی کو گواہیاں مل رہی ہیں، لیکن پروپیگنڈا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. مدینے کی گلیوں میں خاص طور سے منافقین کی طرف سے یہ جو ہوائیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ جو سیل بدتمیزی برپا کر دیا گیا تھا حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین کے لیے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور خاص طور سے منافقین، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اس معاملے میں جو عبداللہ بن ابی بن سلول اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ سب سے آگے، وہ رأس الامر ہے. اللہ کے نبی بہت تکلیف میں آئے، بہت تکلیف میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں کو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ یہ نکل پڑا، آپ نے کہا کہ مجھے اس آدمی کی اذیتوں سے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس آدمی کی اذیتوں سے کون بچائے گا، یعنی یہ جو آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے اس کی تکلیف سے مجھے کون بچائے گا. یہ میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جبکہ میں میری بیوی کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اور ذکروا رجلا، یہ اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں جس آدمی کے بارے میں بھی میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. یہ آدمی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. کون ہے جو مجھے اس آدمی سے، اس کی طرف سے آنے والی ایذا رسائیوں سے، تکلیف سے مجھے بچائے گا. صحابہ تھے وہاں پر، انصاری صحابہ اکرام تھے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی جن کا نام راوی بھول گئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بچاؤں گا. وہ کون ہے آدمی بتائیے، میں بتاؤں گا. اگر وہ اوس میں سے ہے اسے لائیے، اس کی گردن میں مارتا ہوں کیونکہ میں اوس کا سردار ہوں.
اگر وہ خزرج میں سے ہے تو آپ مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر اس کی گردن آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام، اگر وہ اوس میں سے ہے، عبداللہ بن ابی معلوم ہو گیا سب کو، اگر وہ اوس میں سے ہے تو لضربت عنقہ، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ وَإِن كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، اگر وہ ہمارے بھائی خزرج میں سے ہے، آپ مجھے اجازت دی دیجیے، میں اس کا سر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحابہ حضرت اسید بن حضیر اور دوسرے صحابہ نے کہا، اتنے میں ہوتا ہے اس طرح کی حمیت کا معاملہ بہت زیادہ تھا وہاں پر، عصبیت کا، حمیت کا اس طرح کا۔ اب ہے تو اوس میں خزرج میں سے چین ہے، کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے۔ سعد ابن عبادہ کے بارے میں حضرت عائشہ کا بیان ہے اسی حدیث کے اندر، بہت نیک آدمی تھے، بہت صالح آدمی تھے۔ فاحتملتہ الحمیہ، ان کی عصبیت پھڑک گئی یہاں پہ، نہیں ان کے قبیلے کا نام آ رہا، ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو اوس کے کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گردن مار دیں گے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، بہت نیک آدمی تھے، لیکن تھوڑا یہاں پر عصبیت نے تھوڑی غلبہ ان کے اوپر لیا۔ کہا حضرت سعد ابن، کون مارے گا اسے؟ تم مارو گے؟ میرے ہوتے ہوئے اسے قتل کرو گے؟ ہمارے خزرج کے ایک آدمی کو قتل کرو گے؟ حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا، تو ادھر سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم منافق ہو گئے ہو، تجادلوا عن المنافقین، منافقوں کا پشت لڑتے ہو، منافقوں کا ساتھ دیتے ہو، تم بھی منافق ہو گئے ہو۔ اس طرح سے حضرت اسید بن حضیر نے کہا، بات وہیں پر ذرا بڑھ گئی، وہیں پر بات بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی ممبر پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بات بڑھ گئی، بحث و مباحثہ چھڑ گیا، اب جھگڑا ہونے ہی والا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ٹھنڈا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کو مٹایا۔ بہت تکلیف میں تھے پہلے ہی، اوپر سے یہ ایک تکلیف یہاں پر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صحابہ اکرام کے جھگڑے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹایا، اور وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے، حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی علم کی کیفیت ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس کرب سے، کس تکلیف سے ہمارے نبی گزر رہے ہیں، اور ہماری ماں سیدہ عائشہ گزر رہی ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، ایسا معاملہ یہاں پر ہو گیا ہے، ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے حضرت عائشہ کے گھر گئے، حضرت ابو بکر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کو گئے، حضرت ابو بکر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت ام رومان موجود ہیں، اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے۔ 1 مہینے کے بعد آج پہلی بار بیٹھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی تک 1 مہینے سے نہیں بیٹھے تھے، صرف آتے تھے، سلام کرتے تھے، طبیعت پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن آج حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لقد بلغنی عنکی کذا و کذا، عائشہ لقد بلغنی عنکی کذا و کذا، عائشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں مجھے پہنچی ہیں، ایسی ایسی باتیں میں سن رہا ہوں تمہارے بارے میں۔ ان کنت بریئۃ سیبرئک اللہ، ان کنت بریئۃ سیبرئک اللہ، اگر تم بری ہو، اگر تم اس سے بری ہو، یہ جو الزام میں سن رہا ہوں تمہارے بارے میں، اگر تم اس سے بری ہو، اللہ رب العالمین تمہاری برات نازل کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری برات نازل کرے گا۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہیں، رونا ہی چالو ہے، مسلسل کئی دنوں سے رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ کہ اگر تم بری ہو، ان کنت بریئۃ فسیبرئک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، اللہ رب العالمین وحی نازل کر کے کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین تمہاری برات کا اظہار کر دے گا۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ تَابَ إِلَيْهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہلا تو یہ بولے، اس کے بعد دوسرا واقعہ بولے، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے، عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے، ان كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ، اگر بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے، سبحان اللہ۔ یہ کہنا تھا کیا ہوا معلوم ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں لَقَدْ لَقَصَ دَمْعِي مَا أُحِسُّ مِنْهَا قَطَرَةً، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جو کلمات سنیں، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے استغفار کرو، آنسو رک گئے حضرت عائشہ، آنسو رک گئے، آنسو ایسے رکے کہ ما احس منہا قطرہ، مجھے ایک قطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، ایک قطرہ نہیں آیا، ایک قطرہ نہیں محسوس، یہاں تک آنسو تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں تک آئی, آنسو جو رکے, ایک قطرہ مجھے محسوس نہیں ہونے لگا. یہ تھا حضرت عائشہ کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے, بہت تکلیف. اللہ کے نبی کی یہ بات سنی حضرت عائشہ نے, اپنے ابا کو دیکھا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ اے ابا عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کو جواب دیجئے میرے طرف سے, کچھ کہیے نبی, کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے, آپ کچھ کہیے نبی سے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ لا ادری ماذا اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ میں نہیں جانتا میں کیا کہوں, میں رسول اللہ سے کیا کہوں میں نہیں جانتا. تو ادھر کہتی ہیں یا امی عجیبی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتی ہیں ماں اپنی ماں سے, امی اللہ کے نبی کو کچھ تو کہیے کہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جانتی کہ میں نبی سے کیا کہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہی بولتی ہوں, میں بولتی ہوں, اب میں ہی بولتی ہوں, آپ بھی نہیں بول رہے, آپ بھی نہیں بول رہے, اور آپ اس طرح سے بول رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بولتی ہوں, انی جاریۃ حدیثۃ السن ولا اقرأ کثیر من القرآن, میں چھوٹی بچی ہوں, میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے اور میں بہت قرآن بھی نہیں پڑھتی ہوں, بہت زیادہ میں قرآن نہیں پڑھتی ہوں, میں چھوٹی ہوں. اور لقد سمعتم ھذا الحدیث, آپ نے میرے متعلق یہ بات سنی ہے, فاستقر فی انفسکم, یہ بات نے تمہارے دلوں میں گھر کر لیا ہے, فصدقکم, اور فصدقتم, تم نے اس بات کی, آپ سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے. تم نے یہ بات میرے متعلق سنی, یہ بات تمہارے دل میں گئی اور تم سب نے اس بات کی کہیں نہ کہیں تصدیق کر لی ہے. اللہ جانتا ہے واللہ یعلم انی بریئہ, اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں, آپ لوگ نہیں مانیں گے, آپ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ بات تمہارے دل میں گھر کر چکی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ہاں اس میں مبتلا ہوں, آپ میری بات مانیں گے, آپ سب لوگ مانیں گے. اگر میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں, اگر میں اعتراف کرتی ہوں آپ لوگ مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں ہے یہ بات بیٹھی, تمہارے دل کے اندر بیٹھی ہے بات. میرے پاس تو اب کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہے, میں بس وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر جمیل, مجھے صبر کرنا چاہیے, اللہ میرا مددگار ہے. تمہاری تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, تم جو لوگ سوچ رہے ہو, جو آپ لوگ کر رہے ہو, اس پر میرا مددگار کون ہے؟ اللہ. فصبر جمیل, مجھے اب صبر کرنا چاہیے. اتنا بولا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تیزی سے میں نے باتیں بیان کی آپ کے سامنے. حضرت عائشہ گئیں, جا کر کروٹ موڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئی. کروٹ موڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کا پورا گھر حضرت عائشہ کا ماں باپ ہیں, حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت عائشہ لیٹ گئیں ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگی. سبحان اللہ, 1 مہینہ گزر گیا ہے, ادھر وحی نازل ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سخت ٹھنڈی کا موسم تھا. حضرت عائشہ کا بیان ہے, بخاری کی حدیث ہے, تفصیلی حدیث ہے. میں چاہوں گا کہ جب بھی ہم حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, آپ جا کر کراس چیک بھی کر لیجئے. چاہیے بعض دفعہ حدیثیں دیکھیے, آج کل تو بہت سارے ایپس وغیرہ بھی آ گئے ہیں, حدیثوں کو دیکھیے, حدیثوں کو پڑھا بھی کیجیے, حدیثوں کو پڑھتے رہیے. پوری روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, اتنی بڑی حدیث ہے تو, اور ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر لیٹیں, ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کا نزول ہونے لگا, اور آپ کو اتنی تکلیف ہونے لگی جیسی آپ کے اوپر وحی جب نازل ہوتی تھی ویسی تکلیف ہوتی تھی. سخت جاڑے کا, سردی کا موسم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں ڈوب رہے ہیں, آپ کو سخت تکلیف محسوس ہو رہی ہے. وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے, وحی نازل ہو رہی ہے, اور وحی کا نزول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ختم ہوا. وحی کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. وکان یضحک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے, آپ کے چہرے کے اوپر تبسم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اللہ فسأبرأک یا عائشہ, عائشہ اللہ نے تمہاری برات کو ظاہر فرما دیا ہے, اللہ رب العالمین نے تمہارے سلسلے میں برات نازل کی ہے, اللہ خوش ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ادھر حضرت ام رومان, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتے ہیں یا عائشہ قومی الی رسول اللہ, عائشہ اٹھو, نبی کا شکریہ ادا کرو, اٹھو عائشہ, نبی کے پاس آؤ. تو حضرت عائشہ اٹھیں اور کہتی ہیں نہیں میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی, میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی, ان کا شکر نہیں ادا کروں گی. ولا احمد الا اللہ, میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کروں گی. حضرت عائشہ نے کہا, اب یہاں پر ان کی برات کا اظہار اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا, اور کہا کہ ولا احمد الا اللہ, میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کروں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوئی
کتنی آیتیں نازل ہوئی معلوم؟ قیامت کی صبح تک میری ماں کی پاک دامنی ہم سب پڑھیں گے، قیامت کی صبح آئے گی، سبحان اللہ. یہ آیتیں مصاحف کے اندر موجود رہیں گی. سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، 10 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. پہلی آیت اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو الزام لگایا ہے یہ آپ لوگوں ہی میں کا ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اسے آپ اپنے حق میں برا نہ سمجھیے. عائشہ اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو. یہ جو ایک مہینہ تم پر گزرا ہے اس ایک مہینے کو تمہارے اوپر برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں خیر ہے قیامت کی صبح تک. ورنہ اگر یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہ گزرتا، اس تکلیف سے تم نہ گزرتی، قیامت کی صبح تک تمہاری پاک دامنی کا ذکر کیسے ہوتا؟ قیامت کی صبح تک ساری کی ساری امت کے لوگ یہ آیتیں قرآن میں کیسے پڑھتے؟ تمہیں یہ شرف کیسے ملتا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے تمہارے پاک دامنی کی گواہی دی ہے؟ پوری امت کی کسی بھی عورت کے متعلق اللہ رب العالمین نے آسمان سے پاک دامنی کی گواہی نازل نہیں فرمائی. یہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے پاک دامنی کی گواہی نازل فرمائی ہے. ہاں وہ ایک مہینہ آپ کے اوپر بہت شاق گزرا ہے، بہت تکلیف سے گزرا ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. یہ آل ابو بکر کے لیے خیر ہے، یہ عائشہ کے لیے خیر ہے. حضرت ابوبکر کی شان، حضرت ابوبکر کی بیٹی کی شان اس سے بڑھ گئی، حضرت عائشہ کی شان اس سے بڑھ گئی. یہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا. اس کے بعد 10 آیتیں ہیں، وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ ساری 10 آیتوں کے بارے میں آئندہ خطبے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 آیتوں میں آخر کہا کیا ہے، اور اس واقعے سے متعلق ہماری اپنی زندگی کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اس واقعے سے ہمیں کیا دروس ملتے ہیں، کیا پند و نصائح ہمیں ملتے ہیں. وقت ہو گیا ہے، ہم بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ صحابہ سے متعلق جو قرآنی شخصیات ہیں میرے بھائیوں، معمولی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں. ان بدبخت شیعوں نے ہماری ماں کے متعلق کیا کہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نعوذ باللہ وہ باتیں میں کہنے سے میری زبان کٹ جائے گی، اس بات کا مجھے ڈر ہے ان کی باتوں کو نقل کرنے کے لیے. لیکن یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. ایسے بدبختوں کی کمی نہیں ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج کل یہ یوٹیوب بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کیسا کچرے کا ڈبہ بن گیا ہے. ہر کس و ناکس صحابہ کے متعلق بولنے لگ جاتا ہے. نعوذ باللہ کہاں سے اس آدمی نے ایک حدیث لائی ہے پتہ نہیں. کہتا ہے معاویہ تو فرعون ہذہ الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے. نعوذ باللہ ایسا بدبخت ایک آدمی، اس طرح کا بدبخت صحابہ کے متعلق نتنے افکار نتنے. اور یاد رکھیں پچھلے دنوں بہت بڑے عالم بیجاپور کو آئے، انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے، اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. نہیں ہمیں حضرت معاویہ کے متعلق ہمارے دل میں کیا نہیں ہے، عمرو بن عاص کے متعلق کیا نہیں ہے، مغیرہ ابن شعبہ کے متعلق کیا نہیں ہے، طلحہ کے بارے میں کیا نہیں ہے، زبیر کے بارے میں کیا نہیں ہے. ہمارے دل صاف ہیں. دیکھیے آپ کے دل میں کیا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اتنا تو کامیاب ہو گئے، اتنا تو کامیاب ہو سکے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے اس پورے معاملے کو رکھ چکے ہیں. آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں گرچہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہاں اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، کہیں نہ کہیں ہمارا دل جج کرنے لگ جاتا ہے. اتنا تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اتنا بھی انہیں کامیاب ہونے نہ دیں، اتنا بھی انہیں کامیاب نہ ہونے دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وساطت سے اور جن کے وسیلے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جن کے وسیلے سے، جن کی وساطت سے، جن کو ذریعہ بنا کر اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. آج میں خطبہ دے رہا ہوں تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے مجھے توفیق دی. آپ سن رہے ہیں اور جمعہ کے اس گیدرنگ میں ہم جمع ہیں تو ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے، ان کو ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا، اللہ نے بنایا، انہیں ذریعہ بنایا اور آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم جمعہ کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ صحابہ کرام کی وساطت ہے، یہ صحابہ کرام ذریعہ بنے تب یہ دین ہم تک اللہ رب العالمین نے پہنچایا ہے. اگر اس وسیلے کو مشکوک کر دیا جائے تو دشمنان اسلام کی کتنی بڑی جیت ہے آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ جو وسیلہ ہے جس کے ذریعے میں اور آپ آج مسلمان ہیں، میں اور آپ دین کے حامل ہیں، اگر اس وسیلے کو مشکوک بنا دیا جائے، اس وسیلے کو، اس ذریعے کو ہی مشکوک بنا دیا جائے، دین مشکوک ہو کر رہ جائے گا. اس بات کو یاد رکھیں، چھوٹی بات نہیں ہے، دین مشکوک ہو کر رہ جائے گا. میں اور آپ اپنے ایمان کی پھر خیر منائیں بعد میں، صحابہ کے متعلق نہیں، صحابہ کے متعلق ذہن پلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر وقت ہو گیا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.